جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ سعودی عربیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہاں پہ انڈین آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں وہ وہاں پہ 4 دورے پہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ بھی جائیں گے اور اس کے بعد UAE بھی جانے، اور سب سے بڑی جو ہے اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو سعودی عربیہ کی جو انڈین آرمی چیف جو ہے انہوں نے جا کے وہاں پر ایک لیکچر بھی دینا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکیں کتنی بڑی شفٹ آ رہی ہے اور کتنے بڑے یہاں پہ نئے الائنسز بن رہے ہیں، نئے یہاں پہ تعلقات بننے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ اس پہ بھی شیئر کروں گا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، ان کی کیا اپروچ ہے۔ میری کچھ لوگوں سے کنسرن لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ سعودی عربیہ اور انڈیا UAE کے درمیان جو اتنے تعلقات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایون آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انڈین آرمی چیف جو ہے وہ ڈیفنس یونیورسٹی میں جائیں گے اور خطاب کریں گے، تو اس پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان آرمی یا پاکستان حکومت جو ہے تو یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں، ان کا کیا ویو ہے کہ اتنا بڑا اسٹریٹجک اس پہ شفٹ آ رہا ہے، تو یہ کیسے ہوا ہے، اور بھارت جو ہے وہ کیا ان کو آفر کر رہا ہے، UAE کو کیا آفر کر رہا ہے، سعودی عربیہ کو کیا آفر کر رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ جو ہے وہ انڈیا سے کیا کچھ وہ لینے کے چکر میں ہے۔ اور سب سے بڑی خبر تو وہاں سے یہ آ رہا ہے کہ وہ ان سے میزائل لینا ہے، انہوں نے انڈیا سے لینا ہے، اور انڈین جو ہے انہوں نے اپنا ایک سپرسونک کروز میزائل انہوں نے یہ اگر روس کے ساتھ مل کر مینوفیکچر کیا ہے، اور سعودیز جو ہیں وہ بڑے اس میں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ ایران کی بڑھتی ہوئی تھریٹ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں ایرانی تھریٹ کو اگر کاؤنٹر ہم نے کرنا ہے۔ آپ پتہ پہلے وہ سارا اسلحہ ویپنز وہ لیتے تھے، ان سے امریکن سے لیتے تھے یا ملٹری سپورٹ ٹریننگ وغیرہ وہ آ کے پاکستان سے لیتے تھے۔ اب ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے انڈیا کے ساتھ آ کے وہ معاہدے کرنے جا رہے ہیں، ڈیفنس پرچیزز کے، میزائل کے کیے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے کیے جا رہے ہیں، اور پلس UAE جو ہے وہ بھی بہت ساری ان کے ساتھ کچھ معاہدے ہونے، وہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور جب یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، میں اگر کوئنسیڈنٹ کہہ لیں کہ جب یہ ساری خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ کا اور UAE اور اس میں انڈیا جو ہیں تو یہ ایک ہی بلاک بننے جا رہے ہیں، نیا بلاک بننے جا رہے ہیں اسٹریٹجک ہے اس میں مڈل ایسٹ میں، تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی خبر ایک سامنے آئی ہے جو پاکستان میں دبا دی گئی کہ 1500 سے زیادہ کے قریب جو پاکستانی ان کو سعودی عربیہ نے ان کو اسی وقت ہی ڈپورٹ کیا ہے، ان کو واپس بھیجا ہے پاکستان کے، یہاں سے اب نکل جائیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا UAE جو ہے انہوں نے پاکستانی یہ 13 ممالک پہ انہوں نے بین کیا ان کے ورکرز کو ویزا دینے سے، ٹورسٹ ویزا جو ہے ایون وہ بھی بین کیا، جس میں وہی ممالک شامل ہیں جو موسٹلی ایک نیا بلاک پاکستان جو بنا رہا ہے یہاں پہ، اس میں ترکی ہے، اس میں پاکستان ہے، صومالیہ، سوڈان، یا دیگر ممالک اس طرح کے ایران وغیرہ شامل ہیں جو پاکستان کا ایک نیا بلاک ہے۔ تو وہاں سے بھی ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اس پہ نئی تھریٹ آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خاموشی ہے، کچھ چپ ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سارا کچھ یہ کیسے ہوا ہے، ود ان مطلب نو ٹائم، آپ کہہ سکتے ہیں 1-2 سالوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو شہزادہ یہ محمد جو ہیں، یہ MBS جن کو کہا جاتا ہے، محمد بن سلمان کا ان کو کہا جاتا ہے، وہ 2018 میں پاکستان میں آئے تھے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ ڈرائیو کر کے تو ان کو لے آئے تھے، ایئرپورٹ سے لے آئے تھے، وزیر اعظم ہاؤس لے کے گئے تھے۔ ہمارے یہاں پہ F-16 JF تھنڈر نے ان کو آ کے سلامی دی تھی، بہت بڑی بینکویٹ دی گئی تھی، بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں انیوژول سے ان کو ریسیپشن دی گئی تھی۔ اور بلکہ شہزادہ صاحب نے تو یہ فرمایا تھا جی کہ میں جو ہوں یہ پاکستان کا اب یہ سعودی عربیہ میں وہاں پہ امبیسڈر مجھے سمجھا جائے۔ اب جو وہاں پہ امبیسڈر سمجھے جاتے تھے انہوں نے پاکستان کے سب سے زیادہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا ملک جو ہماری قوم سمجھتے ہیں کہ انڈیا از آور بگیسٹ اینیمی، اب جو ہمارے امبیسڈر ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ انڈین آرمی کو اور ان کے چیف کو اور دیگر جو ان کے ٹاپ ڈپلومیٹ جو ہیں ان کو وہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں اور بیٹھ کے کچھ ہم آپ سے معاہدے کرنے چاہتے ہیں، سیکورٹی کے ریلیٹڈ ہیں، وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہیں یا دیگر چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ واٹ ہیز گون رانگ، یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ میں آپ کو وہ آپ کو بتانے کا ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پہ کیا سوچتے ہیں، بڑا اہم ان کا پوائنٹ آف ویو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جب آگے شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں تقریر فرمائی تھی کہ جناب کہ ہمیں اس کی OIC کی ضرورت نہیں، اب ہم جائیں گے انقرہ جو ہے ترکی کے کیمپ میں جائیں گے، ایران، ترکی، ملیشیا، ہم ان کے ساتھ اب اس میں بیٹھ کے نیا بلاک بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جنرل یہاں پہ فیض اور جنرل یہ باجوہ صاحب جو ہیں یہ سیدھے گئے تھے، سعودی عربیہ گئے تھے، کیونکہ پاکستان ٹریڈیشنل طور پر سعودی عربیہ کے بڑے قریب رہے۔ سعودی عربیہ نے بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا $12 ارب کے قریب پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا تھا، $20 ارب کے انہوں نے ریفائنری کا انہوں نے کہا تھا ہم لوگ گئے تھے، اس کے بعد $6 ارب تقریباً UAE کا آپ کو
اگر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پاکستان کو پیسے دیے اور پھر آل آف سڈن انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے جو ہیں وہ واپس کریں، تیل بھی انہوں نے روک دیا. تو اب اس پہ اگین سارے لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، اور پاکستان نے اتنا بڑا اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ ہمیں سعودیز کی اب ضرورت نہیں رہے گی، ہم نیا کیمپ بنائیں گے. حالانکہ ایسے جو بیانات ہیں آپ کو یہ اوپنلی نہیں دینے چاہیے. اور یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جہاں پاکستان کا آرمی چیف اور جنرل باجوہ صاحب اور ساتھ میں جنرل فیض جب جائیں گے تو ان کی بات چیت ہوگی تو شاید جو یہ کچھ آپس میں غلط فہمیاں ہوئی ہیں، کچھ مسائل ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ایک بم شیل وہاں سے جو آیا، ڈراپ ہوا، وہ یہ تھا کہ وہاں شہزادہ یہ محمد جو تھے MPS جو تھے، تو انہوں نے ملاقات سے انکار کیا. انہوں نے ملاقات نہیں کی، آرمی چیف صاحب سے بھی نہیں کی، انہوں نے جنرل فیض صاحب سے بھی نہیں کی. کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف یا DGIA سعودی عربیہ جائیں اور ان کے ساتھ آڈینس بادشاہ سلامت نہ دیں، یا یہ شہزادہ کراؤن پرنس ہے وہ نہ دیں. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اگرچہ یہ کہا گیا بعد میں کچھ یہ حلقوں کی طرف سے اس کو کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول کے کہ جناب نہیں، ان کی خفیہ ملاقات ہوئی تھی، نہیں جی ان کی بات چیت ہوئی تھی تو اس کو چھپایا گیا ہے، سامنے نہیں لائے گا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں چھپانے والا کون سا راز ہے، بلکہ یہ ملاقات جو ہے یہ تو سامنے آنی چاہیے تھی تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، پاکستان کے دشمنوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جناب کہ اگین سعودیز کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ہوں، پرسنل ہوں، ریلیجیس وٹ ایور جو بھی ریلیشن شپ ہیں یا ڈیفینس کے ہوں، وہ بالکل انٹیکٹ ہیں. اور ہمارا کوئی شہزادہ محمد یا ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں ڈیفینس منسٹر ہیں، ان کا خالد بن سلمان نام ہے، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے بعد دونوں ہمارے آرمی چیف اور اگین ان کے ساتھ واپس آ گئے. اس کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارا $2 ارب بھی واپس کریں. پہلے $1 ارب مانگا تھا، پھر 2 مانگے تھے، جو $3 ارب کا انہوں نے کیش پاکستان کا ڈپازٹ کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ سعودیز جو ہیں وہ بالکل پاکستان کے ساتھ اس وقت تعلقات رکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور ان کی جو وزٹ تھی ہمارے ان کی 2 اس میں گئے تھے جنرلز جو گئے تھے، تو وزٹ سے کوئی آئس بریک نہیں ہوئی، کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا جس کے ہم توقع اس پہ کر رہے تھے. اور عمران خان صاحب جو ہیں بالکل آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اس درمیان میں کہ رادر دین کے کچھ اسٹیپس لیے جاتے، اگرچہ ایک اس میں کوشش کی کہ طاہر شرفی صاحب ہیں جن کو سعودی عربیہ کا ان کو وہ سمجھتے ہیں جی میں ان کے بڑے قریب تھا ان دنوں، وہ گئے بھی ہوئے تھے، جہاز ان کے لیے آیا گیا اس میں آیا تھا. انہوں نے جلدی سے، اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ سعودی عربیہ کے اوپر ناراض تھے، وہ یہ سمجھتے تھے بہت سارے منسٹرز اگر عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں ایسے ہیں کہ جو ایرانین نواز ہیں، اور اس میں ایرانین ایک ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ ایرانین کی یہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت میں سپورٹ بڑھ گئی ہے، جن کا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں جو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، ایرانین ایک اس کے ساتھ مسلک کے ساتھ، یا ایرانین ایک انکلینیشن ہے. تو سعودیز کو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ایران کو سپورٹ دیتے ہیں اور سعودی عربیہ کے خلاف ہیں. بلکہ یہاں تک بھی رپورٹ کیا گیا تھا کہ ڈپلومیٹک سورسز کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں بعض دفعہ اگر اس طرح کی گفتگو وہاں پہ انپلیزنٹ سی گفتگو کی گئی تھی اس کے خلاف، MBS کے خلاف، جو ان کو رپورٹ ہوئی ہے، لیک ہوئی ہے وہاں سے کیبنٹ سے، اور جو سیدھی بعد میں وہ کچھ ذرائع کے ذریعے شہزادہ محمد تک پہنچے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ افینڈ بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں آپ پتہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے سے ہیں، تو ان کو بھی زیادہ سعودی عربیہ میں زیادہ ویلکم نہیں اس پہ کیا جاتا. جب یہ عمران خان صاحب اس پہ سعودی عرب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ عمرے پہ گئے تھے، علیم خان کے اس پہ جہاز پہ گئے تھے، زلفی بخاری بھی ان کے ساتھ تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ زیادہ یہ ویلکم نہیں کیا تھا، زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے سعودیز کہ آپ اپنے ساتھ یہ زلفی بخاری کو لے کے ہیں. سو یہ چیزیں جو ساری تھی، بعد میں ہم نے دیکھا ایران کا بھی ٹرپ کیا انہوں نے، اور وہاں پہ بھی یہی اس میں تھے، آپ کو پتہ ہوگا آپ کو شیری مزاری تھیں، علی زیدی تھے، زلفی بخاری صاحب تھے، وہی لوگ ان کو آگے رکھا گیا جن پہ سعودی سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی مسائل تھے. سو یہ تھوڑی سی یہ کچھ بیک گراؤنڈ کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں جو خراب ہو رہی تھیں. تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر دوبارہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ سعودیز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی ڈیفینس ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے پوری کی. آپ نے ایٹم بم بنایا، ہم نے آپ کو اس میں فنڈنگ کی. اگین ہم یہ سمجھتے تھے کہ جتنی پاکستان آرمی جو ہے یہ اسٹرانگ ہوگی، اس کے انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوں گے، پاکستان اسٹرانگ ہوگا، تو ہمیں عرب ورلڈ میں ایران کے خلاف یا دوسرے لوگوں اسرائیل کے خلاف جو ہے تو ہمیں تھوڑی سپورٹ ملی رہتی تھی. وہ انہوں نے گارڈز لینے ہوں، انہوں نے فورسز لینی ہوں، جو بھی لینے وہ پاکستان سے لیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جنرل رحیل شریف صاحب کو جو اسلامک ورلڈ کی بنائی تھی 41 ملکوں کی ایک عالمی انہوں نے فورس بنائی تھی، مسلم فورس، اس کا سربراہ بھی انہوں نے جنرل رحیل کو لیا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم آپ کی ہر مشکل میں سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. آپ جو ہیں ترکی کو آپ اس میں رومانٹیسائز کر رہے ہیں، طیب اردوغان جو ہیں ان کو بہت بڑا لیڈر دکھا رہے ہیں، ایران کے ساتھ آپ کی محبتیں بڑھ رہی ہیں، ملیزیا، ایون قطر کے ساتھ. سو وہ یہ سمجھتے تھے ہماری ٹریڈیشنل جو اینیمیز ہیں جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، آپ انہی کے ساتھ جا کے نہ صرف اناؤنس ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو ہیرو بنا رہے ہیں، بلکہ UN میں آپ کو جو یاد ہوگا
ان میں جب عمران خان صاحب گئے تھے تو انہوں نے طیب اردگان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا، ان کو زیادہ ان کے ساتھ ملاقاتیں، ان کی پکچرز، ان کی تعریفیں وغیرہ، پریس کانفرنس، وہ آپ نے سب کچھ دیکھا ہو. تو اس پہ شہزادہ محمد جن کا جو وہ جہاز تھا، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ٹیکنیکل فالٹ ہو گئی تھی، لیکن ڈپلومیٹک سورسز کہتے ہیں کہ اگین شہزادہ جو ہیں وہ ان کی 36 سال عمر ہے، وہ اتنا میچور ہو کے نہیں سوچتے، وہ ریئیکشن زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب $6 ارب ہم نے دیے آپ کو کیش دیا، ساری آپ کو $3 ارب ہم نے دیے، آپ کو $12 ارب کا ہم نے پیکیج دیا، تیل فری میں دیا، $20 ارب کی ہم نے آپ کو ریفائنری لگا کے دینے تھی. ہمارے کہنے پہ یو ای نے آپ کو $6 بلین کا پیکیج دیا، آپ کے لاکھوں پاکستانی ہم نے اکاموڈیٹ کیے ہیں، اور ہمارے خطے سے آپ کو $10-12 ارب کا وہ آتے ہیں، ریمیٹنسز آتی ہیں، ڈالرز آتے ہیں، آپ کی اکانومی چلتی ہے، آپ کے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، جابز ملتے ہیں. ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، بلاک میں کھڑے ہوں. اتنا ہمارا بنتا ہے کہ اگر ہم آپ کی فائنینشیل اور باقی نیڈز پوری کر رہے ہیں تو کم از کم اسٹریٹجک نیڈز جو ہیں ہماری جو ڈیفینس وہ تو پوری کریں. تو پاکستان نے کہا نہیں جناب کہ ہم اس پہ انڈیپینڈنٹ اپنا ویو رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اعتراض جو پاکستان کا تھا، آپ نے انڈیا کو سپورٹ دے رہے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ بابری مسجد کو انہوں نے آ کے ڈیمالش کیا، وہاں پہ مسلمانوں پہ بہت ساری انہیں ظلم ستم ہوتے ہیں، انڈیا میں آپ چپ رہے ہیں. کشمیر میں اتنا بڑا وہاں پہ انہوں نے کام کیا، آپ نے اس پہ سپورٹ نہیں کی. ہم آپ کو وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کے مقابلے میں ہر جگہ کرتے ہیں، آپ نے نہیں کی. یہ وہ مسئلہ تھا. تو جس کے بعد میرا خیال ہے وار آف ورڈز جو ہے نا وہ بڑھتی گئی ہے. اب اس پہ چاہیے یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو اپیز کرنے کے لیے کیا کر سکتی تھی. اگرچہ یہاں پہ نعرہ مار دیا کہ جی ہم کسی کے غلام نہیں، ہم کسی کے نوکر نہیں. بھائی صاحب آپ جب وہاں سے کسی سے $20 ارب کی ریفائنری لگائیں گے، آپ $12 ارب کا پیکیج لیں گے، $6 ارب آپ کو یو ای دے گا، $3 ارب وہ کیش دیں گے، تو سرٹین وہ ایکسپیکٹیشن تو وہ بھی تو رکھیں گے نا آپ سے. آپ یا تو کہتے ٹھیک ہے سعودی جتنا ہمارا وہ کر سکتے ہیں کریں، جتنا نہیں کر سکتے وہ مت کریں. لیکن ہم نے اسٹینڈ لے لیا. ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے ارطغرل یہاں پہ شروع کر دیا وہ ڈرامہ. ارطغرل ٹھیک ہے پہلے ٹی وی چینلز پہ اور بھی بہت سارے آن لائن چلتے ہیں، چلتے رہنے دینے تھے، لیکن ہم نے اس کو پی ٹی وی پہ چلوایا، اس کو اردو میں ترجمہ کروایا. ابھی ایک اور اب یہ ہم نے یونس ایمرے جو ہے ایک روحانی ڈرامہ وہ شروع کیا ہے. یہ سیدھے میسیجز گئے ہیں ان کو سعودیز کو کہ پاکستان کے ساتھ اب مزید تعلقات جو ہیں بنانا، ان پہ انویسٹمنٹ کرنا وہ فضول ہے. اب یہ عمران خان صاحب اور شہزادہ محمد کی جو ایگوز کی یا ان کی پرسنالٹی کلیش جو شروع ہے، پہلے یکدم دوست ہوئی ہے. دونوں شہزادے ہیں ماشاءاللہ، ہینڈسم ہیں دونوں بڑے پاورفل اور بڑے پاپولر ہیں. سو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہی دونوں کے درمیان یہ تھوڑی سی رفٹ پئی ہے تو پاکستان اس میں میرا خیال ہے کرش ہوا ہے. اب عمران خان صاحب کے لیے کیا آپشن تھے؟ یا تو یہ بیٹھ کے اپنی ذات سے اوپر اٹھتے، ایگوز کے مسائل کو پیچھے کرتے اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں، اس قوم کے انٹرسٹ میں، کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ کے گلف ریجن کے 7 کنٹریز جو ہیں جن کو سعودی عربیہ لیڈ کرتا ہے، وہاں پہ ہماری بجائے انڈینز پینیٹریٹ کریں، وہاں پہ مین لیبر ان کے پینیٹریٹ کریں، ان کے بزنس ڈیلز ان کی ہوں، ان کے تعلقات بہتر ہیں. یا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے ممالک کو اپنے تعلقات رکھنے کا حق ہے، فیئر انف، انڈیا کو بھی حق ہے، وہ وہاں پینیٹریٹ کرنا چاہتا ہے، تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں پاکستان سے زیادہ مسلمان جو ہیں انڈیا میں ہیں، تو لہٰذا ہم بھی ان سے مسلم ممالک سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں رکھنے چاہیے. سو یہ وہ چیز ہے جس میں میرا خیال ہے ایک تعلقات جو ہیں وہ اس پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں. دوسرا انڈیا جو ان کے لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مجھے تھوڑا سی میں نے کچھ اس پہ پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ انڈیا جہاں پہ ان کو ڈیفینس کی ان کی بہت ساری، جیسے میں نے کہا نیڈز پوری کرنے کے لیے وہاں ٹیکنالوجی بھی ہے. نیا جو بلاک بن رہا ہے کہ وہاں پہ شہزادہ محمد جو ہیں انہیں یہ خطرہ ہے کہ زیادہ دیر تک تیل پہ ہم یہ ریلائی نہیں کر سکے کہ سعودی یہ جو ہے آپ کی اکانومی جو ہے ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا. اور ساتھ میں انہوں نے آ کے تھوڑا سا بزنس جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اب آ کے ٹریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کب تک ہم ایل پہ رہیں گے اور اس پہ. سو ان کو جو بیسٹ لگ رہا ہے، انڈیا جو ہے سب سے زیادہ ایل انڈیا لیتا ہے سعودی سے، اور پھر سب سے زیادہ سستی لیبر بھی انڈیا سے ان کو ملتی ہے. یہ ان کو لیے ایک بڑا اس میں آپشن تھا. دوسرا جو تھا اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات انہوں نے ٹھیک کیے ہیں، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اگین ہم خطے میں اگر ایران کے ساتھ ٹینشن ہے ہماری پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے، تو بہتر یہ ہے ہم وہاں پہ نیا کیمپ بنایا جس میں اسرائیل بھی ہے، جس میں ایران بھی ہے، اس میں سعودیز بھی ہیں، یو ای بھی ہے، بحرین بھی ہے، عمان بھی ہے. سو پورا گلف ریجن جو ہے وہ اب وہ انڈیا کے ساتھ جا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہوئے صرف اتنا کہہ رہے ہیں جو ڈیم کیئر. تو میری ان سے بات ہوئی ہے، اور اس میں بہت سارے معاہدے ہوں گے آنے والے دنوں میں، دیکھیں گے انڈیا اور اس میں سعودی عربیہ کے درمیان. سعودی عربیہ اکیلا نہیں ہے، وہ گلف کے جو 7 کنٹریز ہیں سارے کے سارے جائیں گے، اور ہماری جو لیبر ہے آلریڈی جو ہے ان کو یو ای میں ہیٹ آنا شروع ہوگی. سعودی عربیہ جو پریشر ڈلوا رہا ہے پاکستان پہ، وہ پہلے یو ای کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے بین کر دیے ورکر ویزے بین کیے، ٹورسٹ ویزے بین کیے. سعودی عربیہ نے 1500 بندے وہاں سے جیسے میں نے کہا باہر پھینک دیے، انہوں نے کہا لے جائیں ان کو، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. سو جو گیپ اب وہاں پہ پیدا ہو رہا ہے وہ انڈیا وہاں پہ فل کرنے کی اس پوزیشن میں. اب لاسٹلی
ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل ڈس انٹرسٹڈ ہے، وہ اپنے آپ کو ترکی اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ایران کے ساتھ. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، جب ان سے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو نو ہاؤ رکھتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں ایشوز کو، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پہ نئے اسٹریٹجک بلاکس بن رہے ہیں، تو اس میں ہمیں لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ شاید کہ آپ کی امپورٹنس نہیں رہے گی پاکستان کی، تو وہ نہیں رہے گی تو ہم بھی اس وقت زیادہ اس پہ پریشان نہیں ہیں. نئے جیسے میں نے کہا اسٹریٹجک بلاکس بن رہے ہیں، نئے یہاں پہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہیں، اگین پاکستان نئے دوست بنا رہا ہے، انڈیا یا سعودی عربیہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے ہر دور میں ان کا سعودیز کا ان کی سپورٹ دی، حق دی ہے، ان کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہے. سو یہ چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہلٹ کر رہی ہے بڑے عرصے سے کہ انہوں نے یہ کشمیر میں ہماری سپورٹ نہیں کی سعودیز نے، اور اسی وجہ سے پاکستان پیچھے ہٹایا. اور کیونکہ اس نے ترکی نے اور ایران نے ملیشیا نے پاکستان کو کھل کر سپورٹ کی تھی، لہٰذا یہ سمجھتے ہیں کیونکہ کشمیر پہ انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے، لہٰذا پھر ہمارے پاس پورے رائٹس ہیں کہ ہم بھی اپنی آزاد ایک انڈیپینڈنٹ ایک فارن پالیسی رکھیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس آزاد فارن پالیسی میں کیونکہ نہ تو اس وقت ایران پاکستان سے کوئی ریمیٹنسز کوئی ہمارے کوئی مین پاور میں سپورٹ کر سکے گا، لے سکے گا، نہ ترکی کی پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ پاکستانی وہاں پہ کھپ سکیں، نہ ملیشیا. سو جہاں پہ سب سے زیادہ ہماری لیبر لگتی تھی، ریمیٹنسز آتی ہیں، وہ دو ہی ممالک ہیں، وہ آپ کا یو ای ہے اور سعودی عرب ہے، جس پہ وہ ایرانین جو ہیں نہیں ساری جو انڈینز ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس گیپ سے فائدہ اٹھایا.